السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کل گندم کی گہائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اضافی گندم بیچنے کے بعد ضروری ہے کہ بقیہ گندم کو اچھے طریقے سے سٹور کیا جائے۔ عام طور پر گندم گھر میں کھانے کے لیے اور بیج وغیرہ کے مقصد کے لیے بڑولوں میں سٹور کی جاتی ہے، لیکن بڑولوں میں سٹور کی ہوئی گندم میں کئی ایک حشرات اور کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ گندم کے بڑولوں میں زیادہ تر کھپرا، گندم کی سسری، آٹے کی سسری، گندم کا پروانہ، گندم کی سونڈ والی سسری، اس طرح کے حشرات پائے جاتے ہیں۔ اگر مناسب طریقے سے گندم کو سٹور نہ کیا جائے تو شدید حملے کی صورت میں یہ گندم کا 10 سے 18% تک نقصان کر سکتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت احتیاط اور سمجھداری سے سٹور کیا جائے۔ آئیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کو سٹور کیسے کرنا ہے۔ آپ ہماری یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیں اور اس بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی گندم کو سٹور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی جو گندم ہے وہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے گی۔ گندم کو سٹور کرنے سے پہلے 2-3 دن دھوپ لگوا لیں تاکہ اس میں سے نمی اچھی طرح سے نکل جائے۔ اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے اور پھپھوندی لگنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ گندم بڑولے کو اچھی طرح گندم والے بڑولے کو اچھی طرح صاف کر کے گندم سے بھر لیں۔ بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی گندم والی گولیاں خرید لیں۔ ان گولیوں میں ایلومینیم فاسفائڈ نامی ایک زہر ہوتا ہے جو بازار میں مختلف کمپنیاں اپنے ناموں سے بیچتی ہیں۔ 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی ڈالنی چاہیے۔ اس طرح 25 من گندم کے لیے 3 گولیاں اور 50 من گندم کے لیے 6 گولیاں کافی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بتائی گئی مقدار سے زیادہ گولیاں گندم میں ہرگز نہیں رکھنی، اس سے کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کاشتکار حضرات بڑولے میں گولیاں رکھتے ہوئے انہیں کپڑے کی پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بڑولے کے پیندے میں گولیاں پھینک کر اس کے اوپر گندم ڈال دیتے ہیں، پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے اور آخر میں جب بڑولا بھر جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دبا دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے گولیاں پوٹلی میں بالکل نہیں باندھنی، بلکہ کسی کھلے برتن مثلاً چائے والا کپ یا پیالی وغیرہ میں ڈال کر رکھنا ہے۔ برتن کو اوپر سے ڈھانپنا بالکل نہیں، اسے خالی رہنے دینا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ گولیاں بڑولے کے ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کر کے ایک طرح کی زہریلی گیس فاسفین پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ گولیاں کسی کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر رکھ دیں گے تو یہ کپڑا ہی نمی کو جذب کر جائے گا اور نمی ان گولیوں تک کم پہنچے گی، جس وجہ سے زہریلی گیس بھی کم پیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا اثر بھی کیڑوں مکوڑوں پر کم ہی ہوگا۔ لہذا گولیاں بغیر پوٹلی میں باندھے کھلے برتن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ گولیاں گندم کے دانوں میں دبانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گولیاں برتن میں ڈال کر برتن کو دانوں کے اوپر ہی رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اس طرح گولیوں کا اثر 10-12 فٹ نیچے پڑی ہوئی گندم تک کیسے پہنچے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ان گولیوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اپنے چاروں طرف 15-15 فٹ تک گندم میں جذب ہو کر کیڑوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گندم والی ایک گولی 3 گرام کی ہوتی ہے، جس میں سے 1 گرام زہریلی گیس نکلتی ہے۔ اس گیس میں گندم کے اندر جذب ہونے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ گولیوں کا اثر
نیچے تک نہیں جائے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، یہ جب آپ گولیاں کسی برتن میں رکھیں گے تو گولیوں میں سے گیس کے نکلنے کے بعد جو پیچھے راکھ گولیوں وغیرہ کی بچ جاتی ہے وہ آپ برتن سمیت اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں، لیکن پوٹلی میں باندھی ہوئی گولیوں کی کچھ نہ کچھ راکھ گندم کے دانوں میں مکس ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے زہریلے مادے کی راکھ صحت کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ گندم کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ مل کر فاسفین نامی ایک انتہائی زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں، جس سے سارے کا سارا بڑولہ بھر جاتا ہے۔ بڑولے میں موجود کیڑے پتنگے جب اسی زہریلی گیس میں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ گیس ان کے خون میں شامل ہو کر انہیں جان سے مار دیتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ گیس کم از کم 2 ہفتے تک بڑولے میں موجود رہے۔ اگر یہ گیس بڑولے سے لیک ہو گئی تو کیڑے وغیرہ تلف نہیں ہوں گے اور گندم میں گولیاں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ بڑولے کو گولیاں رکھنے کے فوراً بعد ہوا بند کر دیا جائے۔ بڑولے کو ہوا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑولے میں دانے ڈالنے اور دانے نکالنے والی دونوں جگہوں کو اچھی طرح سے سیل بند کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ آٹے کی لیوی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مٹی میں باریک توڑی اور گوبر مکس کر کے اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ آج کل بازار سے چوڑی پلاسٹک ٹیپ کی مل جاتی ہے، یہ ٹیپ عموماً پیکنگ مٹیریل کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ بڑولے کو ہوا بند کرنے کے لیے آپ اس ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈھکنوں کو اچھی طرح بند کر کے ان کے جوڑوں پر اس طرح سے لیپ کر دیں کہ کسی طرف سے بھی ہوا خارج نہ ہونے پائے۔ اگر ہوا خارج ہو گئی تو سارا کیا درا بے فائدہ ہو جائے گا۔ بڑولے کو ہوا بند کرنے کے بعد 2 ہفتے تک کھولنا نہیں چاہیے تاکہ بڑولے میں موجود گیس اچھی طرح سے کیڑوں مکوڑوں کو تلف کر دے۔ 2 ہفتے کے بعد آپ بڑولے کو کھول کر کم از کم 2-3 دن تک کھلا رکھیں تاکہ بڑولے میں موجود زہریلی گیسیں اچھی طرح سے نکل جائیں۔ یاد رکھیں کہ بڑولہ کھولنے کے 2 دن بعد تک گندم کھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ گندم کو گیس کے زہریلے اثرات سے مکمل طور پر پاک ہونے کے بعد ہی اپنے استعمال میں لائیں۔ عام طور پر ہمارے کاشتکار جب اپریل مئی کے مہینوں میں بڑولے بھرتے ہیں تو اسی وقت بڑولوں میں گندم کی گولیاں رکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہماری گندم پورے سال کے لیے حشرات وغیرہ سے محفوظ ہو گئی ہے، لیکن ایسے بڑولے جن میں اپریل مئی کے مہینوں میں گولیاں رکھی گئی ہوں، جیسے ہی جولائی کا مہینہ آتا ہے تو کھپرا، سسری اور دوسرے کیڑے مکوڑے جو بڑولوں میں موجود گندم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ حشرات اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب ہوا میں نمی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپریل مئی میں تو نمی بہت ہی کم ہوتی ہے، جبکہ جولائی میں بارشوں وغیرہ کی وجہ سے ہوا میں نمی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، لہٰذا گولیاں رکھنے کا بہترین وقت یہی جولائی کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی ہوا میں نمی کی وجہ سے کیڑے مکوڑے گندم کے اندر متحرک ہونا شروع ہوں تو ساتھ ہی آپ اس میں گولیاں رکھ کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر انداز سے بڑولوں میں گندم کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دبا دیں۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔